بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتا ہے، اپنی بندی سے، اپنی بنائی ہوئی مخلوق سے جس عورت پر راضی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر یہ تسبیح کو جاری فرما دیتا ہے، اور یہ تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب کردہ خاص بندوں کی تسبیح ہے۔ محترم ناظرین، ویسے تو سارے انسان اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمائے ہیں، ہر چیز کا خالق رب ہے، لیکن وہ اپنی مخلوق میں سے کچھ خاص بندوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں یہ خاص تسبیح عطا فرماتا ہے، ان کی زبان پر جاری فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور انہیں اپنا محبوبوں میں شامل فرما لیتا ہے اور ان پہ اپنا خاص کرم فرماتا ہے، ان پہ اپنے انعامات وغیرہ اتارتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم اسی تسبیح کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس تسبیح کے کرنے سے آپ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات اور کرم کے دروازے کھول دے گا اور آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ محترم ناظرین، ایک عورت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتائیں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے اور مجھ پہ اپنے کرم کے دروازے کھول دے، میں دنیا سے بے رغبت ہو جاؤں، میں صرف اللہ کے ساتھ لو لگا لوں اور میرا شوہر بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، تم دنیا سے بے رغبتی اختیار فرما لو اور دنیا کی ہر چیز پر اپنی توجہ کو ہٹا لو اور اللہ کی طرف خود کو متوجہ کرو، تو یہ دنیا تمہیں قبول بنا لے گی، تمہیں زمین میں قبولیت حاصل ہوگی، لوگ تجھے اپنا محبوب بنائیں گے، اور جو بندہ بھی ایسے کرتا ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی طرح مائل ہوتے ہیں، اس کی ہر بات پر توجہ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے گنہگاروں کا رونا اور بکاہو کرنا، گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا ان لوگوں کی تسبیح سے زیادہ محبوب ہے جو لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان گنہگار بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے یا بندی کے منہ پر، اس کی زبان پر ایک تسبیح کو جاری فرماتا ہے، کیونکہ یہ انسان وہ اللہ کا بندہ ہے جو دنیا کے سارے عیب خود میں دیکھتا ہے، کسی کو حقیر نہیں جانتا، خود کو حقیر جانتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو خود کو حقیر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے، اللہ کے خوف سے تنہائی میں آنسو بہاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ راتوں کی تنہائی سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود سے راتوں کو روتا ہے، اللہ رب العزت اسے کل یوم قیامت اپنے عرش کے سائے کے نیچے سایہ رحمت عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں روتا ہے، تنہائی میں معافی مانگتا ہے، اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مولا میں نے جان کے نہیں کیا، مجھ سے غلطی ہوگی، خالق مجھے معاف فرما دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے ایک صحرا میں گم شدہ انسان کو اپنی اونٹنی کا پتہ چل جاتا ہے، وہ اسے پا لیتا ہے۔ محترم ناظرین، جو تسبیح اس ماہ شعبان میں عورتوں کی زبان پر اللہ رب العزت کی طرف سے جاری ہوتی ہے، وہ تسبیح یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں، جب کوئی عورت گھر میں بیٹھی کام کر رہی ہو یا ویسے ہی بیٹھی ہو اور اس کی زبان پر کلمات جاری ہو جائیں اچانک سے اور خود اسے پتہ بھی نہ ہو، تو محترم ناظرین اس کا دل کیا اس نے بول دیے تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ تھی محترم ناظرین آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اور ناظرین، ایک اور خاص وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ دن میں قل ھو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص پڑھتا ہے 10 مرتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شیطان کے فتنوں سے، شیطان کے شر سے اور مکر سے محفوظ رکھتا ہے اور اس پہ آنے والی ہر مصیبت کو دور فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں میں حفظ و ایمان سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ اللہ حافظ۔